السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی میں بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے قرنطین کی پابندی ختم کرنے کا اعلان، ملکوں کی فہرست بھی جاری کر دی گئی۔ اب کوئی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، امارات میں مقیم پاکستانیوں کو شاندار سہولت دے کر خوش کر دیا گیا۔ کرونا کے دوران اماراتی شہریوں کی جیب خالی ہو گئی، سروے میں اہم انکشاف۔ تمام اماراتی مساجد میں جمعۃ المبارک کو نماز استسقاء ادا کرنے کا اعلان۔ کرونا کے دوران قومی صفائی مہم، ابوظہبی نے کمال کر دکھایا۔ متحدہ عرب امارات مالی جرائم اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اب خبروں کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات مالی جرائم اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے پیر کے روز کہا کہ متحدہ عرب امارات مالی جرائم کی روک تھام کے لیے ایک دفتر کے قیام کے ذریعے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت سے نمٹنے کے لیے کوششوں کو تقویت دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی معیشت عالمی معیشت ہے اور اس کی قانون سازی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ کابینہ نے وفاقی اور مقامی مالیاتی پالیسیوں میں ہم آہنگی کے لیے ایک کونسل کی بھی منظوری دی ہے۔ تمام اماراتی مساجد میں جمعۃ المبارک کو نماز استسقاء ادا کرنے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق بارش کی رحمت کے نزول کے لیے اس خصوصی نماز کی ادائیگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس پر ان کے صحابہ اور بعد میں آنے والے امتی بھی عمل کرتے رہے۔ اماراتی صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے مملکت میں مقیم تمام افراد کو تاکید کی ہے کہ وہ اس جمعۃ المبارک کو تمام مساجد میں امارات پر بارش، رحم اور رحمتوں کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور نماز استسقاء ادا کریں۔ کرونا کے دوران اماراتی شہریوں کی جیب خالی ہو گئی، سروے میں اہم انکشاف۔ تفصیلات کے مطابق مارکیٹ ریسرچ فرم یوگوف کی جانب سے ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے دوران متحدہ عرب امارات کے 50% شہری متاثر ہوئے ہیں، جن کی محفوظ کی ہوئی رقم کرونا وائرس کے دوران خرچ ہو گئی۔ اس حوالے سے متحدہ عرب امارات کے 1000 شہریوں سے سوالات کیے گئے۔ جب شہریوں سے پوچھا گیا کہ کیا کرونا وائرس کے دوران ان کو زیادہ بچت کرنے میں کامیابی رہی، تو صرف 13% لوگوں نے کہا کہ ہاں، جبکہ 27% افراد کے مطابق وہ کرونا وائرس کے بحران کے دوران اپنی آمدنی گنوا بیٹھے، اور 23% لوگوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ان کی آمدنی پر شدید اثر پڑا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن لگائے جانے کی وجہ سے لاکھوں افراد کی آمدنی میں کمی ہوئی، جس سے معیشت کو بھی ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ اب کوئی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، امارات میں مقیم پاکستانیوں کو شاندار سہولت دے کر خوش کر دیا گیا۔ شارجہ پولیس کی جانب سے ایک آگاہی مہم شروع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ان نوسربازوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے جو خود کو پولیس اہلکار ظاہر کر کے لوگوں کو رقم اور قیمتی سامان لوٹ لیتے ہیں۔ یہ آگاہی مہم جعلی پولیس اہلکاروں کی جانب سے لوٹ مار کے کئی واقعات سامنے آنے کے بعد شروع کی گئی ہے۔ شارجہ پولیس کی جانب سے اس مہم کو خبردار رہیں، اس سے پہلے کہ آپ فراڈ کا نشانہ بن جائیں کا نام دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی اصلی پولیس اہلکار کسی شخص سے اس کا پرس نہیں مانگتا اور نہ رقم کا تقاضا کرتا ہے۔ پولیس کی جانب سے صرف کسی شخص کا شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، گاڑی کی رجسٹریشن یا کسی اور وجہ پر دیگر ثبوت مانگے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے پرس یا دیگر دستاویزات کی تلاشی صرف غیر معمولی اور ایمرجنسی کے حالات میں لینے کی اجازت ہے، یا پھر ایسا سرکاری استغاثہ کی پیشگی اجازت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ کرونا کے دوران قومی صفائی مہم، ابوظہبی نے کمال کر دکھایا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی ویسٹ مینجمنٹ سینٹر نے کرونا وائرس کے آغاز سے اب تک ابوظہبی میں قومی صفائی پروگرام کے دوران اور اس کے بعد چلائی جانے والی جراثیم کش مہم کو اجاگر کر کے عوام کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈس انفیکشن ماہرین، انجینئرز، سپروائزرز، ٹیکنیشینز، کلینرز اور انتظامی عملے کی 972 افراد پر مشتمل ٹاسک فورس تعینات کی ہے۔ ٹیم نے انتھک محنت کرتے ہوئے مجموعی طور پر 1.8 ملین گھنٹے کام کیا اور دارالحکومت کے 229 علاقوں میں جراثیم کشی کا عمل مکمل کیا۔
ابوظہبی میں بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے قرنطین کی پابندی ختم کرنے کا اعلان، ملکوں کی فہرست بھی جاری کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں محکمہ سیاحت و ثقافت کی جانب سے سعودی عرب سمیت 13 ممالک کے سیاحوں پر آئسولیشن کی پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ سیاحتی ادارے کی جانب سے جن ممالک کے شہریوں کو آئسولیشن فری کیا گیا ہے، ان میں سعودی عرب، آسٹریلیا، چین، برونائی، فن لینڈ، آئس لینڈ، آئرلینڈ، جاپان، ملائیشیا، نیوزی لینڈ، سنگاپور، جنوبی کوریا اور ناروے شامل ہے۔ ممالک کی فہرست کے حوالے سے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مذکورہ فہرست میں تبدیلی اور اضافے کا بھی امکان ہے، تاہم یہ اس صورت میں ہوگی جب دیگر ممالک میں بھی کورونا کے حوالے سے حالات بہتر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔